بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظاریہ فرقہ کا اصل بانی بلاد عجم یعنی ایران کا بہت بڑا دائی بانی شیخ الجبل حسن بن صبح، اس نے اپنی تحریک کو ایسی ترقی دی جس کے باعث وہ دوسری اسلامی طاقتوں سے مقابلہ کرنے لگا، بلکہ اگر کہا جائے تو درست ہوگا کہ اس نے اور اس کے جانشینوں نے ایسی دھاک بٹھائی کہ اس زمانے کے اسلامی سلاطین ان سے تھر تھراتے تھے۔ حسن بن صباح کا پورا نام حسن بن علی بن محمد بن جعفر بن حسین بن الصباح الحمیری تھا۔ یہ ایرانی تھا اور اس نے اس زمانے کے رواج کے مطابق اپنے آپ کو ایک عرب الحمیری خاندان سے منسوب کیا تھا، لیکن اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ لوگ اس کا نسب بیان کریں۔ وہ اپنے مریدوں سے کہا کرتا، مجھے اپنے امام کا مخلص غلام کہلایا جانا زیادہ پسند ہے کیا بنسبت اس کے کہ میں ان کا ناخلف لڑکا کہلاؤں۔ اس کا باغ کوفہ سے قم آیا جہاں حسن پیدا ہوا۔ 7 سال کی عمر سے ہی اسے تحصیل علم کا بہت شوق تھا۔ 18 سال کی عمر تک اس نے ریاضی، نجوم اور سحر وغیرہ مختلف نجوم حاصل کیے۔ اس وقت اس کا مذہب اپنے باپ کی طرح اسنا اکشری تھا۔ حسن بن صباح کی ملاقاتیں فاطمی دائیوں میں سے سب سے پہلے ناصر خسرو حجت خراسان اور پھر امیر احزاب سے ہوئی۔ اس نے ان کے اثرات قبول کیے۔ امیر احزاب سے اس کے کئی طوفانی مذہبی مباحثے بھی ہوئے۔ اس سے حسن بن صباح کے اعتقاد میں لرزش پیدا ہو گئی۔ گو اس کو اسماعیلی دعوت کی صحت کا پورا یقین نہ تھا، لیکن ایک بیماری سے شفا پانے کے بعد جس سے اس کو نجات پانے کی کوئی امید نہ تھی، وہ اسماعیلی مذہب کی طرف زیادہ مائل ہو گیا اور وہ اسماعیلی دائیوں ابو نجم سراج اور مومن سے ملا۔ یہ دائی ایک بڑے رہبر شیخ احمد بن عبد المالک بن عطاش مالک حلقہ اصفہان کے حکم سے فارس میں اسماعیلی دعوت کی تبلیغ کرتے تھے۔ ان میں سے مومن نے دیکھا کہ ابن صباح بڑا ہوشیار اور زبردست شخصیت والا ہے، تو اس نے پسو پیش کرتے ہوئے مستنصر کی بیعت کر لی۔ ماہ رمضان 464 ہجری میں ابن عطاش، جس کے بحر یعنی علاقہ تبلیغ میں اصفہان اور آذربائیجان تھے، رہ پہنچا اور اسماعیلی دعوت میں ابن صباح کی شرکت قبول کرتے ہوئے اسے مصر جانے کا حکم دیا۔ اسی بنا پر 467 ہجری میں وہ اصفہان پہنچا، جہاں اسے 2 سال ابن عطاش کی نیابت کرنے کے بعد آذربائیجان اور دمشق سے ہوتا ہوا 471 ہجری میں مصر پہنچا۔ دوسرا سبب اس کے مصر جانے کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو مسلم، جو شہر رہ کا والی اور نظام الملک کا داماد تھا، اس پر الزام لگایا کہ وہ مصر کے اسماعیلی دائیوں سے ملا کرتا ہے۔ بہرحال جب وہ مصر پہنچا تو مصر کے دائی دعوت اور دوسرے مشہور لوگوں نے بہت ہی اعزاز سے اس کا استقبال کیا۔ خلیفہ مستنصر نے بھی اسے بہت کچھ انعام و اکرام دیا، مگر اسے بذات خود خلیفہ سے ملنے کی اجازت نہ تھی، اگرچہ وہ 18 مہینے تک قاہرہ میں ٹھہرا رہا۔ اس مدت کے بعد اسے مجبوراً مصر چھوڑنا پڑا، کیونکہ مستنصر کے وزیر بدر الجماعی اور اس کے بڑے بیٹے نزار کے درمیان، جس کی حسن بن صبح حمایت کرتا تھا، ناخوشگوار تعلقات تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بدر الجماعی نے حسن کو مصر سے نکلوا دیا تاکہ نزار کی امامت کا کوئی مقابلہ نہ ہو سکے۔ غرض 472 ہجری میں ابن صبح اسکندریہ سے روانہ ہوا اور 473 ہجری میں اصفہان پہنچا۔ اس وقت اسے بلادیز، کرمان، تبرستان، دامغان اور فارس کے دوسرے شہروں میں نزار کے نام سے یہ دعوت کرنے لگا کہ مستنصر کے بعد نزار امامت کا مالک ہے۔ نظام الملک کو اطلاع ملنے پر اپنے داماد ابو مسلم کو اس کی گرفتاری کا حکم دیا، مگر حسن بن صبح ہاتھ نہیں آیا۔ اس وقت بغداد میں خلیفہ عباسی مقتدی باللہ تھا، لیکن حکومت شاہ سلجوق کے ہاتھ میں تھی۔ حسن بن صباح نے اس کے زمانے میں قوت حاصل کی اور ملک شام کے مشہور
وزیر نظام الملک کو نظاریوں نے 484 ہجری میں قتل کر دیا۔ ان کی قوت توڑنے کے لیے ملک شاہ نے 2 دفعہ لشکر بھیجا مگر اسے کوئی نمایاں کامیابی نہیں ہوئی۔ 485 ہجری میں ملک شاہ کے انتقال کے بعد اس کے خاندان کے باہمی جھگڑوں سے نظاریوں کا زور بڑھ گیا۔ اس کی بیوی جلالیہ خاتون کی رائے سے خلیفہ نے اس کے چھوٹے بیٹے محمود کو سلطنت دے کر ناصر الدنیا والدین کے لقب سے سرفراز کیا، لیکن اس کے بڑے بیٹے برکیارک نے حکومت چھین لی اور رکن الدین کا لقب استعمال کیا۔ محمود اور اس کی ماں نے اصفہان میں پناہ لی۔ برکیارک نے نظاریوں کی مدد سے اصفہان کا محاصرہ کیا اور محمود کو بھگا دیا، لیکن اصفہان پر نظاریوں کا قبضہ ہو گیا۔ نظاریوں نے اپنی عادت کے مطابق لوٹ مار شروع کر دی۔ شہر کے باشندے ان کے مظالم سے تنگ آ گئے۔ آخر کار اصفہانیوں نے نظاریوں سے خوب انتقام لیا اور ان کے کئی سرداروں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد حسن بن صباح قزعون پہنچا۔ غیرہ قزعون کے قریب قلعہ الموت واقع ہے۔ اس مقام کے آس پاس رہنے والوں سے حسن بن صباح نے دوستی کر لی اور ان پر اپنے زہد و تقوی کا اثر ڈالا۔ کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ ایک کمبل اوڑے رہتا تھا اور بہت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ یہاں کے اکثر لوگ اس کے پیرو ہو گئے تھے۔ اس قلعے کا مالک ایک سادہ لوگ الوی تھا، ہمیشہ اس کے پاس بیٹھا رہتا اور اس سے برکت حاصل کرتا تھا۔ جب حسن اپنا معاملہ مستحکم کر چکا تو الوی کے پاس گیا اور اس سے کہا تو قلعے سے نکل جا۔ الوی مسکرایا اور اسے دل لگی سمجھا۔ حسن نے اپنے چند مریدوں کو حکم دیا کہ الوی کو قلعے سے نکال باہر کرے۔ انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور کچھ مال دے کر اسے قلعے سے باہر نکال دیا۔ اب قلعے پر حسن کا قبضہ ہو گیا۔ الموت کو مسکر بنا کر حسن بن صباح نے اپنی دعوت کی تنظیمیں نو کی اور اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ دعوت کا وہی نظام قائم کیا جو مصر میں رائج تھا، صرف چند حدود مثلا رفیق، لاحق اور فدائی کا اضافہ کیا۔ پرفضا وادیوں، روح افزا آبشاروں، جاں بخش باغوں اور فریب نظر مرغزاروں میں سیر کرتے حوروں کی صحبت ان کی دلستانی کرتی۔ میں ارغوانی میں لبریز جام غالباً یہاں شراب طہور کا نام لے کر دیے جاتے ہوں گے۔ انہیں دنیاوی افکار سے بے پرواہ کر دیتے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ حسن کے پاس پہنچائے جاتے، جہاں آنکھ کھول کر وہ اپنے آپ کو شیخ کے قدموں پر پاتے۔ ان کو پھر جنت میں پہنچنے کی امید دلائی جاتی اور ان لوگوں سے جنت کی چاٹ پر یہ ظالمانہ کام لیے جاتے تھے۔ بڑے بڑے امراء انہی کے خنجروں سے قتل ہوئے اور انہی فدائیوں نے نظام الملک کی بھی جان لی، لیکن اس جنت کی کسی تاریخی ماخذ سے تصدیق نہیں ہوتی۔ ملک شاہ کے بعد حسن سجر نے حسن بن صباح کا مقابلہ کیا، مگر حسن بن صباح نے نہایت چالاکی سے اسے صلح پر راضی کر لیا۔ اس کے بعد یہ ایران کے شہروں کے بعد رفتہ رفتہ شام کے بعض مقاموں میں بھی حسن کے ماننے والے پھیل گئے۔ حسن بن صباح نے ایک طویل عمر پائی اور قلعہ الموت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی موت کے بعد جو اس کا جانشین بنا، بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہی تھا۔